اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ARYQ TV کا خوبصورت سلسلہ قرآن اور ذکر رسول کے عنوان سے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو حضور علیہ السلام کی عظمت، آپ کے ذکر کی عظمت، آپ کے دین کی عظمت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، آج ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ فتح میں ہے اور اس کا نمبر ہے 28۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، هو الذی، وہی اللہ ہے، ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور بھیجا دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ پاک بطور مددگار کے اکیلا ہی کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں سامعین محترم، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی جو شان بیان فرمائی ہے، وہ شان امتیازی ہے، کیونکہ آپ رسالت کے سلسلے سے، نبوت کے سلسلے سے تشریف لائیں، نبی آپ سے پہلے بھی تھے، رسول آپ سے پہلے بھی تھے، مگر بہت ساری عظمتیں ایسی ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے بشارت دینے والا سارے نبیوں کو کہا، ٹھیک ہے، انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا سارے نبیوں کو کہا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ شان مشترک ہیں سارے نبیوں میں، مگر یہاں جو شان امتیازی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو کتاب، تمہیں جو دین، تمہیں جو نظام عطا کر کے میں بھیج رہا ہوں، یہ اس وقت کے موجود تمام ادیان پہ، تمام نظاموں پہ غالب آئے گا، ایسا نہیں کہا۔ آپ اپنے ایک علاقے میں جائیں، تبلیغ کریں، بات پہنچائیں، اپنا وقت پورا کریں، اپنا کام پورا کریں، اپنا مشن پورا کریں، پھر تشریف لے آئیں، پھر اگلے نبی جائیں گے ایک مخصوص علاقے کی طرف۔ تو یہ پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن امتیازی شان آپ حضور علیہ السلام کی دیکھیں کہ جب حضور کو بھیجا تو اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور جس دین کو دے کر، نظام کو دے کر ہم بھیج رہے ہیں، ہم یہ بشارت دیتے ہیں کہ یہ دین دنیا میں سارے دینوں پہ غالب آ جائے گا۔ یہ کسی نبی کے لیے اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ایک یہ پہلو اس آیت کریمہ میں شان امتیازی ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ ہر چیز کی نا ایک تکمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آپ دیکھیں، بیج ڈالتے ہیں، وہ پھل جا کے دیتا ہے، آخر میں اس کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ اپنے نظام کی طرف پلٹتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پانی ہمارے گھروں سے نکلتا ہے، ندیوں سے نکلتا ہے، نالوں سے نکلتا ہے، پھر وہ سمندر، دریا میں جا کے اپنے کلائمیکس کو پہنچ، ہر چیز کا کلائمیکس ضروری ہے، عروج ضروری ہے، تکمیل ضروری ہے۔ تو یہ جو نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا نا، وہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شان حضور کے حصے میں آئی ہے کہ رسالت کے سلسلے کو اگر کسی نے تکمیل بخشی ہے تو اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تکمیل کرنے والے مصطفیٰ ہیں، مکمل کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ ایک گھر بنایا گیا، اس کی آخری اینٹ حضور کہتے ہیں میں ہوں، جب میں اس گھر کی اینٹ بن کے لگا ہوں تو وہ ختم نبوت کی اینٹ تھی اور وہ کام مکمل ہو گیا۔ تو یہ دو شانیں اس آیت کریمہ کے اندر بڑی ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نعت ہے، اور اگر میں یہ کہوں یہ آیت کریمہ حضور کی ساری عظمتوں، ساری شانوں کی بنیاد ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے،
اتنی جامع آیت ہے. یعنی اے نبی ہم نے تمہیں نبی بنایا, ہم نے تمہیں رسول بنایا, ہم نے تمہیں حسین بنایا, ہم نے تمہیں علم والا بنایا, ہم نے تمہیں روب والا بنایا, ہم نے تمہیں رحمت والا بنایا. یہ سب کچھ جو ہم نے تمہیں بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے جو دین ہم نے دیا ہے تم اس دین کو دنیا میں غالب کر دو. دیکھیں منتہا یہی ہے, مقصود یہی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے مشن کو جو مکمل کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظمتوں کا جو مرکز ہے وہ آخر میں یہی آیت کریمہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. اور وہ نظام جس کی تکمیل کی اللہ نے اور نبیوں سے بات بھی کی ہے. سورہ حدید میں آپ دیکھیں گے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب لیقوم الناس بالقسط. اللہ پاک نے فرمایا ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان قسط قائم کریں, عدل قائم کریں, انصاف قائم کریں, ظلم کا خاتمہ کریں, ناانصافی کا خاتمہ کریں, بربریت کا خاتمہ کریں. یہ اللہ نے رسولوں کا مقصد بنا کے بھیجا ہے. یعنی ایک محدود پیمانے پر ایک علاقے میں ان کا مشن کمپلیٹ ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی تھی. اتنے لوگوں میں انصاف قائم کیا, اتنے لوگوں کو درست کیا, بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, آپ نے پوری زمین پر اور پورے خطے پر وہ نظام قائم کیا ہے کہ آپ نے پورے عرب میں ظلم کا خاتمہ کیا. آپ نے شرق و غرب میں جب صحابہ کرام آپ کا دین لے کر پہنچے ہیں تو شرق و غرب میں جب اس حکومت اور سلطنت و خلافت میں جب سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس وقت انصاف ہی انصاف تھا. ایک خاتون مشرق سے چلتی مغرب میں تنہا بھی پہنچتی, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا تھا. یہ انصاف, یہ عدل, یہ قسط کمپلیٹ طور پر جب قائم ہوا ہے, اس کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ بھی کہاں ہوئی ہے؟ عہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نقطہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ آیت کریمہ کتنی اہم ہے حضور کے لیے, حضور کے مشن کے لیے, حضور کے دین کے لیے. تو اب دوسرے مرحلے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو آپ نے صرف چند نمازوں کا نظام قائم نہیں کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ممبر کو نہیں سجانا تھا, آپ نے صرف ایک مسجد کو قائم نہیں کرنا تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے تمام شرعی نظام, تمام سیاسی نظام, تمام معاشی نظام, تمام معاشرتی نظام, تمام آئلی قوانین, تمام عدالتی قوانین, ہر شعبے میں اللہ کی اس کتاب کو نافذ کرنے آئے تھے. جب آپ تشریف لائے تو ممبر پر بھی دین تھا, اسمبلی میں بھی دین تھا, عدالت میں بھی دین تھا, معاشرے میں بھی دین تھا. آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جب آپ نے معاشی طور پر سود کا خاتمہ کیا تو عیسائی اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکتا ہے, اپنے چرچ کے ساتھ رہ سکتا ہے, یہود اپنے عبادت گاہ کے ساتھ رہ سکتا ہے, اپنی عبادت میں وہ آزاد ہے, لیکن کسی یہودی, کسی عیسائی, کسی مشرک کو پورے عرب میں یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سود کھا سکے یا سود کا کام کر سکے. کیوں؟ معاشی پالیسی کس نے بنائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نظام مرکزی کس کا تھا؟ دین کا تھا. تو یہ ہے آیت کریمہ جس کا امپلیمنٹ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا. آج ہم جب اس نظام سے دور ہو گئے, وہ خلافتیں ختم ہوئیں, پھر سلطنتیں ختم ہوئیں, پھر سلطنت عثمانیہ بھی جو کچھ تھا اس میں 1922 میں وہ بھی ختم ہو گئی. ایک مرکزی نظام مسلمانوں کے پاس آج 104 سال آپ کہہ لیں ختم ہو چکا ہے. یعنی اس میں کوئی مرکزی حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے, کوئی خلافت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. تو اس کے لیے جد و جہد کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے نظام قائم کرنا, یہ قرآن کریم کا اور اس آیت کریمہ کا ایک بہت بڑا پیغام. جیسے قرآن کریم یہ کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, تو ایک شورائی نظام ہو. جیسے قرآن کریم یہ بات کرتا ہے کہ سورہ شورا کے اندر ہی ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم کرو, دین کو نافذ کرو. تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھ کر پھر یہ جو ذمہ داری تھی جو اللہ نے اپنے نبی کے کندھوں پہ ڈالی تھی, حضور نے اس کو پورا کیا. ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ایک
جو ہے وہ حملہ کرنے والے لوگوں نے حملہ بھی کیا، اور ہم دیکھتے ہیں اب یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہو گئی کہ وہ اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا وہ نظام بنا سکتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کا دین نافذ ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقوش اس کے لیے چھوڑے، جو رستہ اس کے لیے چھوڑا ہے، جو سیرت اس کے لیے قائم کی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 مرحلوں میں قائم کیا، ایک مکے کا مرحلہ ہے، ایک مدینے کا مرحلہ ہے۔ مکہ مکرمہ کا مرحلہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم قائم کیا، آپ نے ایک ٹیم تیار کی ہے، آپ نے ایک جماعت قائم کی ہے۔ مجھے بتائیں، کیا کوئی نماز کا حکم مکہ میں نازل ہوا تھا؟ زکوٰۃ کا حکم کوئی مکہ میں نازل ہوا تھا؟ کوئی اور عبادتوں کا، حج کا، روزوں کا کوئی نظام آیا تھا؟ ابھی عبادتوں کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حضور مکہ میں کیا کر رہے تھے، تو میں ایک جملے میں جواب دوں گا، میرے مصطفیٰ مکے میں ہیرے تیار کر رہے تھے۔ اس نظام کے لیے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کچھ ہیرے تو تیار ہوں نا، جن میں سے ہوس نکل جائے، لالچ نکل جائے، جن میں سے دنیا کی محبت نکل جائے، جو اتنے خالص ہوں خدا کے دین کے لیے کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ اپنے گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو وہ کہیں گھر میں خدا کو چھوڑ کر آئے ہیں، خدا کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اتنے دل، اتنے بڑے ظرف والے لوگ اللہ کے رسول نے تیار کیے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، شدید مشکلات کے اندر۔ حضور نے یہ کیا کہ آپ نے افراد تیار کیے، آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، آپ نے ایکٹ کیا۔ آپ کوشش کرتے تھے اس نظام کے قیام کے لیے۔ ہم تو چل کر مسجد میں نہیں جا سکتے کہ ایک محلے کے اندر مسجد ہے اس کے اندر ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ مسجد جماعت والوں سے بھر جائے۔ ہم ایک مسجد کے اندر اکٹھے نہیں ہوتے تو کیا ہم اس دین کے لیے پوری دنیا میں اکٹھے ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ پورا ایک نظام پھر اللہ نے اس کو جوڑا ہے، اس میں نماز رکھی ہے، ایک صف ہمیں ترتیب دی گئی ہے، زکوٰۃ رکھی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، روزہ رکھا ہے، گناہوں سے دور، صبر، کنٹرول رکھا ہے، حج رکھا ہے، ایک عالمی کانفرنس رکھی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے دین کا جو مظہر ہے وہ صرف ایک وقتی عبادت نہیں ہے، نماز ایک نظام سے جڑی، یہ جو نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، پوری دنیا میں دین کیسے غالب ہوگا؟ افراد تیار ہوں گے، ہماری نماز کسی مقصد تک پہنچائے گی۔ اگر صف بن رہی ہے اور دلوں میں میل ہے، میں برابر والے سے نفرت رکھتا ہوں، تو گئی نا نماز۔ اگر میں اپنی تنہائی کو پاک نہیں کر سکتا، اگر میں بد نظری کرتا ہوں، فحش کرتا ہوں، جس کو قرآن نے رفث کہا ہے یا فحش کہا ہے یا طغیان کا، اگر میں وہ میری تنہائی ہی پاک نہیں ہے تو میرا روزہ کہاں گیا؟ روزے نے ہمیں ایک نظام سے جوڑنا ہے، اس نے فرد تیار کرنا ہے۔ اللہ نے ایک آٹومیٹک ایک نظام بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حج، پورا عالم اسلام جمع ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں آ رہے ہیں، مشرق کے علم مغرب میں منتقل ہو رہے ہیں، مغرب کے علم مشرق میں، یہاں کے مسائل یہاں تک پہنچ رہے ہیں، یہاں کے مسائل یہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ سارا ایک نظام ہے۔ تو اس لیے آج ہم کم از کم اپنی سطح پر، ہم اپنے حلقہ احباب میں، ہم کم از کم اپنے آپ کو درست کر کے، مضبوط کر کے اس شعور کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ یار جو سورہ فتح کی آیت ہے، یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آئی ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پر مزید ہر مقام کی آیت کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ آیت یہاں بھی آئی ہے اور سورہ فتح میں بھی، اور آگے سورہ صف میں بھی آئی ہے یہ آیت کریمہ۔ لیکن اللہ پاک نے ساتھ یہ کہہ دیا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ کے، اور یہاں اس کے معنی ہے مددگار کے۔ قرآن میں شہید مددگار کے لیے بھی آیا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے مددگاروں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے دین کے لیے کھڑا ہو جائے نا تو میں خود اس کا مددگار بن جاتا۔ عثمانی کھڑے ہوئے، عرب تھے کیا؟ عرب نہیں تھے، لیکن کھڑے ہوئے، اللہ نے مدد کر دی۔ آج بھی شرق و غرب میں جو اس نظام کے لیے کھڑا ہو جائے گا نا، اللہ سلطنت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دے گا۔ کھڑے تو ہو اس نظام کے لیے۔
تو یہ آیت کریمہ ہمیں اجتماعی زندگی کے نظم اور انفرادی زندگی کے نظم پر متوجہ کرتی ہے کہ اپنی نماز کے فوائد، اپنی زکوٰۃ کے فوائد، اپنے روزے کے فوائد، اپنے آپ کو بہتر بنانا اور اپنے معاشرے کے کسی ایک فرد، کسی ایک مقام، کسی ایک ادارے میں حضور کے دین کو پہنچا دینا، اتنا تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہی وہ دیا ہے جو ہم نے روشن کیا ہے۔ اسی دیے کو بجھانے کے لیے کافر لگے رہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ پاک اس نور کو تمام کرے اور ہم امت مسلمہ کو اس کی روشنی نصیب فرمائے۔ گفتگو ہم نے اس آیت کریمہ پہ مختصر سی کر لی ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال اس گفتگو سے جنریٹ ہوا تو آپ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کا ایک حصہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہوا وہ تو بیان فرمایا، لیکن مدینے میں جو ہوا وہ آپ نے بیان نہیں فرمایا، تو پلیز اس پر روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ، آپ بہت غور سے سن رہے تھے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اس طرف آپ نے توجہ دلائی۔ بالکل بات ایسے ہی ہے کہ اس کا جو دوسرا پریکٹیکل حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک ٹیم تیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ جو دین تھا جس کی ابتدائی آیات، توحید، عقائد جو آ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے اس ٹیم کے ساتھ اس کو نافذ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں جو ہے معاہدے بھی ہوئے، دستاویزات بھی تیار ہوئیں دوسری اقوام کے ساتھ، مسجد نبوی بھی بنی، معاشی پالیسیاں بھی ترتیب پا رہی ہیں۔ تو پہلے حصے میں تربیت ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے نظام کفر کے ساتھ، لیکن وہ ٹکراؤ بڑی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی دن میں سب کچھ کرنا ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے معاہدے کیے، گریجولی اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ ہر زمانے میں اب اپنی ترتیب سے ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے۔ ہم نے تو آج صرف ایک آیت پہ بات کی ہے، اس پورے نظام کو پورا قرآن ترتیب دیتا ہے، ساری احادیث ترتیب دیتی ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ پہلے میں لوگوں کی تیاری اور دوسرے میں نظام کفر سے ٹکرانا۔ علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ احکامات نازل ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر پریپریشن کروا رہے تھے لوگوں کی، تو اس کی جو ہے اس پریپریشن کی عملی شکل کیا تھی؟ ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ بہت ہی بھاری اور بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی تربیت کی جو شکل تھی مکہ مکرمہ میں وہ یہ تھی کہ ایک تو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو قرآن کریم کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نا اس آیتوں کا تکرار رکھتے تھے۔ مختلف اکیڈمیز بنی ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، بالکل شروع میں وہ چھپی ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہو گئیں کہ بعض گھروں کے اندر لوگ جاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، پھر جتنا قرآن ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کے گھر تشریف لائے تو ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، ایک کتاب تھی جس کے اندر کچھ قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ آپ مومن ہوئے، پھر جتنا قرآن نازل ہوئے وہ آپ کو یاد کرایا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن کریم جب یاد کرایا جاتا تھا تو اس کے ذریعے خدا سے تعلق پیدا ہوتا تھا کہ یہ اس کی کتاب ہے اور وہ مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے کیسے بات کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو سارے نظام کی بنیاد ہے نا کہ آپ نے دین نافذ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ کی پہچان تو ہو جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، وہ مضبوط کرایا گیا مکے میں۔ آپ کی توحید مضبوط ہو نا، آپ پھر ہر چیز کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا گیا کہ آپ کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہو جائے نا کہ یار اللہ کے ہاں جواب دینا ہے تو پھر وہ سستی نہیں کرتا، وہ پڑا نہیں رہتا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو توحید اور آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا۔ پھر خود ذات رسالت موجود تھی، قدم قدم پہ تربیت، قدم قدم پہ اچھی باتوں کا ان کے سامنے ذکر کرنا، ان میں صبر پیدا کرنا، ان میں حوصلہ پیدا کرنا، یہ مکہ مکرمہ کے وہ بنیادی امور تھے تربیت کے طور پہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہیروں کو تراشا ہے۔ میں نے مختصر سا اس کا جواب دیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا،
اللہ حافظ و ناصر. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا